میرے تمام بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، بہنوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پورے پاکستان میں عمران خان کو ووٹ دیا اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق امر بالمعروف، حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارا لیڈر عمران خان غیر قانونی طور پر جیل میں ہے۔ میں دو باتیں اس حوالے سے کروں گا۔ پہلی بات، عمران خان پر جو غیر قانونی مقدمے بنائے گئے اور جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے، ایک توشہ خانہ۔ میرے پاکستانیوں نے سنو، توشہ خانہ کیا ہے؟ توشہ خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو چیز لی اس پہ اس کو سزا دی گئی ہے، جبکہ آج جو شخص آصف زرداری ابھی حلف لے رہا ہے صدر پاکستان کا، اسی توشہ خانے سے جس چیز کی اجازت نہیں ہے، انلیگل طریقے سے اس نے گاڑیاں نکالی ہیں، لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا صدر بن رہا ہے اور حلف لے رہا ہے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے، کسی عہدے پر نہ ہوتے ہوئے، اس نے انلیگل طریقے سے گاڑی لی ہے توشہ خانہ سے، جو کہ غیر قانونی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ اسی طرح شہباز شریف، جس نے ثابت ہوا کہ منی لانڈرنگ کی اس کے اکاؤنٹوں سے ثابت ہوا، جس نے ٹیٹیاں کرائی غیر قانونی، افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے۔ میں بھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جلد سے جلد عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اس کے بعد سائفر کیس کے بارے میں سنیں۔ سائفر ایک وہ سازش ہے جو عمران خان کے خلاف، اس کی حکومت کے خلاف کی گئی، اور فیڈرل کیبنٹ نے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا۔ سائفر ایک سیکریٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا، وہ سیکریٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو بات چیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی۔ ہم کہتے ہیں سازش تھی، یہ کہتے ہیں مداخلت تھی، مگر اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے، انشاءاللہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سازش کے جو اہلکار تھے سامنے آئیں گے۔ اس وقت کے اسپیکر نے مطالبہ کیا اور چیف جسٹس آف پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر جوڈیشنل کمیشن بنائیں، اب تک نہیں بنایا گیا۔ میں آج جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد سازش کس نے کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ اور اہلکار کون لوگ بنے۔ ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس کے بعد ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا، اس کے بعد ہمارے ورکر لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ آج تک ہمارے ورکر اور خواتین اور لیڈر جیلوں میں ہیں۔ پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیے گئے، لیکن سلام ہے اس قوم کو، سلام ہے کہ انہوں نے امیدوار کو بھی ڈھونڈا، انہوں نے نشان کو بھی ڈھونڈا اور عمران خان کے امیدواروں کو ووٹ دیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو۔ اب
ہمارا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جو فارم 45 کے مطابق ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں، ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے، پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی ہے، اس پہ کمیشن بنا کے عوام کا مینڈیٹ عوام کو واپس دیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا. اس کے بعد ریزرو سیٹ، مخصوص سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں. یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ؟ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پنجاب میں اور پختونخوا میں اپنی حکومت توڑی اور انہوں نے آئین کو توڑا اور 90 دن میں الیکشن نہیں کرایا. اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلواڑ بنایا ہوا ہے، بار بار آئین توڑ رہے ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر بھول چکا ہے کہ اس ملک کے آئین کو توڑنا آرٹیکل 6 کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی. انشاءاللہ جو لوگ مرتکب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے، انشاءاللہ ان کو آرٹیکل 6 کے مطابق سزا دی جائے گی، تاکہ دوبارہ کوئی ہمت نہ کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے. مخصوص نشستوں پر ایک ریشو کے مطابق ہماری وہ سیٹیں کسی اور کو دینا کسی قانون کسی آئین میں نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹیں اور پارٹیوں کو دے دی. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں، ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک میں اپنا حق ہی مانگتے رہیں، اور ہم اپنا حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا. آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، سچ کا ساتھ دیا، عمران خان کا ساتھ دیا، اور تب تک آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑنی جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا، عمران خان رہا نہیں ہوتا، اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا اور عوام کے مینڈیٹ کے مطابق حکومت نہیں بنتی، اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بنتا. پختونخوا کے لوگوں، آج آپ کی یہاں پہ حکومت ہے، یہ عوام کی حکومت ہے. میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں، ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحد ہو کر جہاد کرنا ہے، کرپشن کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، ظلم کے خلاف، اور ثابت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال تاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی. آپ لوگ متحد ہو کر جذبے کے ساتھ، جنون کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے، انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے، انشاءاللہ غربت کا خاتمہ کریں گے، انشاءاللہ اس صوبے میں امن لائیں گے، اور انشاءاللہ اس صوبے کو ترقی پر گامزن کریں گے. لیکن جب تک آپ میری ٹیم بن کر میرے ساتھ ایک قدم آگے نہیں چلو گے یہ ممکن نہیں ہے. آپ بنو گے میری ٹیم، آپ آگے بڑھو گے، مقابلہ کرو گے، کرپشن کا خاتمہ کرو گے، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاؤ گے. انشاءاللہ اگر یہی جذبہ ہوا، یہی جنون ہوا، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنون مرتا نہیں، جنون بڑھتا ہے. انشاءاللہ اس جنون کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس راستے پہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن بھی ہو، خوشحالی بھی ہو، انصاف بھی ہو، اور کوئی بھی پاکستان کا آئین نہ توڑ سکے، کوئی بھی عوام کا مینڈیٹ چوری نہ کر سکے. انشاءاللہ اس مطالبے کے ساتھ کہ اپنا حق، ساڈا حق اتھے رکھ، ساڈا حق اتھے رکھ، ساڈا حق اتھے رکھ، ساڈا حق اتھے رکھ، ساڈا حق اتھے رکھ.
دافع نارا چه عمران خان دے بجیل چه واروی ادا لوٹگان دا فراڈیان دا ڈاکوگان دے اقبال وانو چه دے واروی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پاکستان عمران تیرے جاری سار عمران تیرے جاری سار عمران تیرے جاری سار تھاسو ٹول زندہ باد ڈیرہ مہربانی ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے تمام بزرگوں بھائیوں نوجوانوں بہنوں السلام علیکم سب سے پہلے میں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پورے پاکستان میں عمران خان کو ووٹ دیا اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق امر بالمعروف حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آج ہمارا لیڈر عمران خان غیر قانونی طور پر جیل میں ہے میں دو باتیں اس حوالے سے کروں گا پہلی بات عمران خان پر جو غیر قانونی مقدمے بنائے گئے اور جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے ایک توشہ خانہ میرے پاکستانیوں نے سنو توشہ خانہ کیا ہے توشہ خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو چیز لی اس پہ اس کو سزا دی گئی ہے جبکہ آج جو شخص آصف زرداری ابھی حلف لے رہا ہے صدر پاکستان کا اسی توشہ خانے سے جس چیز کی اجازت نہیں ہے انلیگل طریقے سے اس نے گاڑیاں نکالی ہیں لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا صدر بن رہا ہے اور حلف لے رہا ہے اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے کسی عہدے پر نہ ہوتے ہوئے اس نے انلیگل طریقے سے گاڑی لی ہے توشہ خانہ سے جو کہ غیر قانونی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اسی طرح شہباز شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لانڈرنگ کی اس کے اکاؤنٹوں سے ثابت ہوا جس نے ٹیٹیاں کرائی غیر قانونی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے میں بھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جلد سے جلد عمران خان کو رہا کیا جائے اس کے بعد سائفر کیس کے بارے میں سنیں سائفر ایک وہ سازش ہے جو عمران خان کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف کی گئی اور فیڈرل کیبنٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا سائفر ایک سیکریٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا وہ سیکریٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو بات چیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی ہم کہتے ہیں سازش تھی یہ کہتے ہیں مداخلت تھی مگر اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے انشاءاللہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سازش کے جو اہلکار تھے سامنے آئیں گے اس وقت کے اسپیکر نے مطالبہ کیا اور چیف جسٹس آف پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر جوڈیشنل کمیشن بنائیں اب تک نہیں بنایا گیا میں آج جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد سائفر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ اور اہلکار کون لوگ بنے
ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے. سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا, اس کے بعد ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا, اس کے بعد ہمارے ورکر لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا. آج تک ہمارے ورکر اور خواتین اور لیڈر جیلوں میں ہیں. پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیے گئے. لیکن سلام ہے اس قوم کو, سلام ہے کہ انہوں نے امیدوار کو بھی ڈھونڈا, انہوں نے نشان کو بھی ڈھونڈا اور عمران خان کے امیدواروں کو ووٹ دیا. میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو. اب ہمارا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جو فارم 45 کے مطابق ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں, ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے, پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی ہے, اس پہ کمیشن بنا کے عوام کا مینڈیٹ عوام کو واپس دیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا. اس کے بعد ریزرو سیٹ, مخصوص سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں, جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں. یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ؟ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پنجاب میں اور پختونخوا میں اپنی حکومت توڑی اور انہوں نے آئین کو توڑا اور 90 دن میں الیکشن نہیں کرایا. اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلواڑ بنایا ہوا ہے, بار بار آئین توڑ رہے ہیں, کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر بھول چکا ہے کہ اس ملک کے آئین کو توڑنا آرٹیکل 6 کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی. انشاءاللہ جو لوگ مرتکب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے, انشاءاللہ ان کو آرٹیکل 6 کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی ہمت نہ کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے. مخصوص نشستوں پر ایک ریشو کے مطابق ہماری وہ سیٹیں کسی اور کو دینا کسی قانون کسی آئین میں نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹیں اور پارٹیوں کو دے دی. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں, ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک میں اپنا حق ہی مانگتے رہیں, اور ہم اپنا حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا. آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا, سچ کا ساتھ دیا, عمران خان کا ساتھ دیا, اور تب تک آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑنی جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا, عمران خان رہا نہیں ہوتا, اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا اور عوام کے مینڈیٹ کے مطابق حکومت نہیں بنتی, اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بنتا. پختونخوا کے لوگوں, آج آپ کی یہاں پہ حکومت ہے, یہ عوام کی حکومت ہے. میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں, ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحد ہو کر جہاد کرنا ہے, کرپشن کے خلاف, ناانصافی کے خلاف, ظلم کے خلاف, اور وہ ثابت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال تاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی. آپ لوگ متحد ہو کر جذبے کے ساتھ, جنون کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے, انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے, انشاءاللہ غربت کا خاتمہ کریں گے, انشاءاللہ اس صوبے میں امن لائیں گے, اور انشاءاللہ اس صوبے کو ترقی پر گامزن کریں گے. لیکن جب تک آپ میری ٹیم بن کر میرے ساتھ ایک قدم آگے نہیں چلو گے یہ ممکن نہیں ہے. آپ بنو گے میری ٹیم, آپ آگے بڑھو گے, مقابلہ کرو گے, کرپشن کا خاتمہ کرو گے,
नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाओगे? इंशाअल्लाह अगर यही जज्बा हुआ, यही जुनून हुआ, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि जुनून मरता नहीं, जुनून बढ़ता है। इंशाअल्लाह इस जुनून के साथ हम अपना हक भी लेंगे और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को उस रास्ते पे लगाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर अमन भी हो, खुशहाली भी हो, इंसाफ भी हो और कोई भी पाकिस्तान का आइन ना तोड़ सके, कोई भी अवाम का मैंडेट चोरी ना कर सके। इंशाअल्लाह इस मुतालबे के साथ कि अपना हक, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। ਉਹ ਦਾਸੇ ਨਾ ਰਹੂਓ, ਦਾਸੇ ਨਾ ਰਹੂਓ che Imran Khan de baje che warvi ada lotagan da fraudian da dakugan de pehlewanon che de warwi nare takbir nare risalat nare haidari Pakistan Imran tere jari sar Imran tere jari sar Imran tere jari sar खासो टोल जिंदाबाद डेरा मेहरबानी इया का नाबुदो व इया का नस्तईन। मेरे तमाम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में इमरान खान को वोट दिया और जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी और जिन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अमर बिल मारूफ, हक और बातिल की जंग में हक का साथ दे रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूं। आज हमारा लीडर इमरान खान गैर कानूनी तौर पर जेल में है। मैं दो बातें इस हवाले से करूंगा। पहली बात, इमरान खान पर जो गैर कानूनी मुकदमे बनाए गए और जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और आज जिस केस में वो जेल में है, एक तोशाखाना। मेरे पाकिस्तानियों ने सुनो, तोशाखाना क्या है? तोशाखाना से इमरान खान ने लीगल तरीके से ये एस्टेब्लिश बात है कि लीगल तरीके से जो चीज ली उस पे उसको सजा दी गई है। जबकि आज जो शख्स आसिफ जरदारी अभी हल्फ ले रहा है सदर पाकिस्तान का, इसी तोशाखाने से जिस चीज की इजाजत नहीं है, इलीगल तरीके से उसने गाड़ियां निकाली हैं, लेकिन आज वो अफसोस की बात है कि वो इस मुल्क का सदर बन रहा है और हल्फ ले रहा है। इसी तरह वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कुछ ना होते हुए, किसी ओहदे पर ना होते हुए उसने इलीगल तरीके से गाड़ी ली है तोशाखाना से, जो कि गैर कानूनी है। अफसोस की बात यह है कि आज वो वजीर आला पंजाब है। इसी तरह शहबाज शरीफ जिसने साबित हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग की उसके अकाउंटों से साबित हुआ, जिसने टीटियां कराई गैर कानूनी, अफसोस की बात है कि आज वो इस मुल्क का वजीर आजम है। मैं भरपूर तरीके से डिमांड करता हूं कि इमरान खान का फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए और जल्द से जल्द इमरान खान को रिहा किया जाए। उसके बाद साइफर केस के बारे में सुने। साइफर एक वो साजिश है जो इमरान खान के खिलाफ, उसकी हुकूमत के खिलाफ की गई और फेडरल कैबिनेट ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उसको डिक्लासिफाई किया। साइफर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं रहा, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बात को माना
کہ وہ جو بات چیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی. ہم کہتے ہیں سازش تھی, یہ کہتے ہیں مداخلت تھی. مگر اس سازش کے پیچھے جو لوگ تھے, انشاءاللہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے, اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سازش کے جو اہلکار تھے سامنے آئیں گے. اس وقت کے اسپیکر نے مطالبہ کیا اور چیف جسٹس آف پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر جوڈیشنل کمیشن بنائیں. اب تک نہیں بنایا گیا. میں آج جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد سائفر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی اور اس سازش کو امپلیمنٹ اور اہلکار کون لوگ بنے. ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے. سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا, اس کے بعد ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا, اس کے بعد ہمارے ورکر لیڈرشپ خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا. آج تک ہمارے ورکر اور خواتین اور لیڈر جیلوں میں ہیں. پھر ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیے گئے. لیکن سلام ہے اس قوم کو, سلام ہے کہ انہوں نے امیدوار کو بھی ڈھونڈا, انہوں نے نشان کو بھی ڈھونڈا اور عمران خان کے امیدواروں کو ووٹ دیا. میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو. اب ہمارا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جو فارم 45 کے مطابق ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں, ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے, پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی ہے, اس پہ کمیشن بنا کے عوام کا مینڈیٹ عوام کو واپس دیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا. اس کے بعد ریزرو سیٹ, مخصوص سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں, جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں. یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ؟ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پنجاب میں اور پختونخوا میں اپنی حکومت توڑی اور انہوں نے آئین کو توڑا اور 90 دن میں الیکشن نہیں کرایا. اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلواڑ بنایا ہوا ہے, بار بار آئین توڑ رہے ہیں, کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر بھول چکا ہے کہ اس ملک کے آئین کو توڑنا آرٹیکل 6 کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی. انشاءاللہ جو لوگ مرتکب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے, انشاءاللہ ان کو آرٹیکل 6 کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی ہمت نہ کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے. مخصوص نشستوں پر ایک ریشو کے مطابق ہماری وہ سیٹیں کسی اور کو دینا کسی قانون کسی آئین میں نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹیں اور پارٹیوں کو دے دی. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں, ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک میں اپنا حق ہی مانگتے رہیں, اور ہم اپنا حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا. آپ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا, سچ کا ساتھ دیا, عمران خان کا ساتھ دیا, اور تب تک آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑنی جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا, عمران خان رہا نہیں ہوتا, اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتا اور عوام کے مینڈیٹ کے مطابق حکومت نہیں بنتی, اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بنتا. پختونخوا کے لوگوں, آج آپ کی یہاں پہ حکومت ہے, یہ عوام کی حکومت ہے. میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں, ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحد ہو کر جہاد کرنا ہے.
کرپشن کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، ظلم کے خلاف، اور ثابت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال تاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی. آپ لوگ متحد ہو کر جذبے کے ساتھ، جنون کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے. انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے. انشاءاللہ غربت کا خاتمہ کریں گے. انشاءاللہ اس صوبے میں امن لائیں گے اور انشاءاللہ اس صوبے کو ترقی پر گامزن کریں گے. لیکن جب تک آپ میری ٹیم بن کر میرے ساتھ ایک قدم آگے نہیں چلو گے یہ ممکن نہیں ہے. آپ بنو گے میری ٹیم، آپ آگے بڑھو گے، مقابلہ کرو گے، کرپشن کا خاتمہ کرو گے، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاؤ گے. انشاءاللہ اگر یہی جذبہ ہوا، یہی جنون ہوا، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنون مرتا نہیں، جنون بڑھتا ہے. انشاءاللہ اس جنون کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس راستے پہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن بھی ہو، خوشحالی بھی ہو، انصاف بھی ہو اور کوئی بھی پاکستان کا آئین نہ توڑ سکے، کوئی بھی عوام کا مینڈیٹ چوری نہ کر سکے. انشاءاللہ اس مطالبے کے ساتھ کہ اپنا حق، ساڈا حق اتھے رکھ، ساڈا حق اتھے رکھ، ساڈا حق اتھے رکھ، ساڈا حق اتھے رکھ، ساڈا حق اتھے رکھ. اور دافے نعرہ ہوئے ہو، دافے نعرہ ہوئے ہو چاہے عمران خان دے بچے چواروی ادا لوٹکان دا فراڈیان دا ڈاکوگان دے اقبال وانو چے دیوار وئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پاکستان